اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی الحی الذی لا يموت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی الحی الذی لا يموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ۔ مثال المبینۃ للمفعولیۃ سقیا لزید وجدعا لہ فہذہ اللام لیست متعلقۃ بالمصدرین ولا بفعلہما المقدرین لأنہما متعدیان۔ توجہ فرمائیے میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، بحث ہماری جو ہے نا لام جارہ کے بارے میں چل رہی تھی، اور پھر عرض کیا تھا کہ لام جارہ کے 22 معنی ہیں، 22۔ آج آخری معنی اس لام جارہ کا جو معنی ہے وہ ہم نے پچھلے درس میں کچھ پڑھا کہ وہ 22واں معنی ہے التبیین، بیان کرنا، لام بیان کرتی ہے۔ اور یہ لام تبیین کی 3 قسمیں ہیں۔ پہلی یہ ہے کہ جو مفعول کو فاعل سے جدا کرتی ہے، بتاتی ہے یہ لام کہ یہ مفعول ہے میرا مابعد، فاعل نہیں ہے، یہ ہم نے پڑھا۔ دوسری اور تیسری یہ تھی کہ جو فاعل کو بیان کرتی ہے، اور فاعل بھی وہ ہے جو مفعول سے مل نہیں رہا ویسے بیان کر رہی ہوتی ہے۔ اور تیسری لام تبیین کی قسم یہ تھی کہ جو مفعول کو بیان کرتی ہے، جو فاعل سے مخلوط نہیں ہوتا ہے۔ اور پھر یہ ہم نے کہا تھا کہ لام کا جو تعلق ہے، اس لام کا دوسری تیسری کا، جو فاعل کو بیان کرتی ہے مفعول سے مشتبہ نہیں ہے، یا مفعول کو بیان کرتی ہے مفعول بھی وہ جو فاعل سے مشتبہ نہیں ہے، اس لام کا جو تعلق ہے وہ ایک معذوف کے ساتھ ہے، یہ ہم نے پڑھا تھا نا۔ اچھا، آج ہم آپ کی خدمت میں یہاں سے پڑھ رہے ہیں، جو میں نے آغاز کیا ہے نا اس کا، وہ یہ ہے کہ مثال المبینۃ للمفعولیۃ، کہ جناب علی کون یہاں سے مثال جو مبین مفعولیت ہے اس کو کیا مطلب، یعنی لام جو مفعول کو بیان کرتی ہے اس کی مثال دے رہے ہیں پہلے، پھر دیں گے کہ وہ جو فاعل کو بیان کرتی ہے، لام جو فاعل کو بیان کرتی ہے، یہ ہم پچھلے درس میں نہیں پڑھ رہے تھے، لام ہے جو مفعول کو بیان کرتی ہے، لام ہے جو فاعل کو بیان کرتی ہے، اس کی ابھی یہاں مثالیں دے رہے ہیں۔ مثال جو مفعول کو بیان کرتی ہے اس کی مثال دی ہے سقیا لزید وجدعا لہ۔ یہ لزید جو ہے یہ لام بیان کر رہی ہے کہ زید مفعول بہی ہے، جدعا لہ، لہ لام بیان کر رہی ہے کہ یہ جو ہو ہے یہ مفعول بہی ہے۔ یہ مثال آج آپ کی خدمت میں پڑھ رہے ہیں کہ یہ لام یہاں بیان کر رہی ہے کہ میرے بعد کیا آ رہا ہے، مفعول ہے۔ مثال جو مفعول کو بیان کرتی ہے وہ یہ ہے سقیا لزید وجدعا لہ، لام کا جو مجرور ہے زید وہ مفعول ہے، جدعا لہ، لہ کا جو مجرور ہے مدخول ہے وہ کیا ہے آغا جان، وہ کیا ہے، وہ بھی مفعول ہے، وہ بھی مفعول ہے۔ اب بات یہ رہ گئی کہ یہ جو لزید ہے یا جدعا لہ کی جو لام ہے، ٹھیک ہے، یہ کس کے متعلق ہے، لام کا تعلق کس کے ساتھ ہے، لام کا جو متعلق ہے اس کے بارے میں بات ہماری ہونا چاہتی ہے۔ عزیزو توجہ فرمائیے، تقریباً انہوں نے، اگر میں خلاصہ کرنا چاہوں تو لام کے تعلق کے بارے میں تقریباً 4 قول بیان کیے ہیں
کہ لام کا تعلق آپ کہو گے کون سی لام بھائی؟ سکین لزیدن جدن لہو، لام نہیں آ رہی لزیدن والی، متعلق نہیں ہوتا جو پڑھتے ہو کہ یہ فلاں کے متعلق ہے، یہ لزیدن جدن لہو کی جو لام ہے اس کا تعلق کس سے ہے؟ 4 قول ہیں، توجہ فرمائیے۔ پہلا قول یہ ہے کہ لام جو ہے یہ 2 مصدر جو ہیں سکین اور جدن اس کے متعلق ہے لام، یا جو ان 2 مصدروں کا فعل ہے، یہ مصدر 2 تو نائبے ہیں نا فعل کی بن کے آئیں، یہ لام یا ان 2 سکین اور جدن جو ہے یہ لام 2 انہی مصدر کے متعلق ہے، یا ان کا جو فعل ہے ان مصدروں کا ان کے متعلق ہے۔ یہ پہلا قول ہے، لام کا تعلق سکین جدن جو مصدر ہیں ان کے متعلق ہے، یا ان کا جو فعل ہے ان کے متعلق ہے، مصدر کے متعلق ہے یا ان کے جو فعل ہے ان کے متعلق ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن کیا کیسا ہے یہ قول؟ ٹھیک ہے غلط ہے؟ یہ قول ٹھیک نہیں ہے، توجہ کرو دستی بتاتا جاؤں، یہ قول ٹھیک نہیں ہے کہ یہ لام کا تعلق سکین سے ہو جدن سے ہو، یا ان کا جو سکین جدن کا فعل ہے ان کے متعلق ہو، یہاں ایسا نہیں ہے، یہ قول ٹھیک نہیں ہے۔ کیوں ٹھیک نہیں ہے؟ کیونکہ مصدر سکین یا جدن یہ یا ان کا فعل جن کی یہ مصدر ہیں، ٹھیک ہے، وہ متعدی ہیں، اور فعل متعدی کو ٹھیک ہے حرف جر کی ضرورت نہیں ہوتی ہے مفعول لینے کے لیے۔ بھائی سکین لزیدن و جدن لہو کی لام سکین کے یا جدن کے متعلق یا ان کا جو فعل ہو ان کے یہ متعلق نہیں ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ سکین ہو یا جدن ہو، ٹھیک ہے، یہ تو خود متعدی ہوتے ہیں، مفعول لینے کے لیے حرف جر کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، پہلا قول بیان کیا اور ساتھ رد بھی ہو گیا۔ دوسرا قول یہ ہے کہ یہ لام زائدہ ہے، تقویت ہے، لام زائدہ جو ہے تقویت ہے، اصلاً متعلق نہیں چاہتی ہے۔ لام زائدہ لام تقویت ہے، اصلاً توجہ کرو لزیدن جدن لا کی لام بتا رہا ہوں، لام زائدہ ہے تقویت کی ہے، اور جب لام زائدہ ہو گئی تقویت کے لیے اصلاً متعلق نہیں چاہتی ہے، اصلاً متعلق نہ ڈھونڈو، لام زائدہ ہے تقویت کے لیے اور اس کو متعلق کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا دلیل کیا ہے کہ یہ لام زائدہ ہے اور تقویت کے لیے ہے؟ دلیل کیا ہے بھائی؟ دلیل یہ ہے چونکہ مصدر جو ہے خود یا مصدر کا ہم لیں وہ فعل جن کی یہ مصدر ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ دونوں عامل کون سے ہیں؟ عامل ضعیف ہیں، کیونکہ مصدر فر ہے عمل میں، اصل عمل میں فعل ہے۔ جب یہ مصدر عامل کے طور پہ آ رہی ہے، جب مصدر عامل ہے تو مصدر فر ہے عمل میں، اصل عمل میں فعل ہوتا ہے، لہذا ضعیف ہو گئی۔ اسی طرح عامل اگر فعل ہو لیکن ہو معذوف، اگر عامل فعل ہو لیکن ہو معذوف تو وہ بھی ہے ضعیف۔ جب ضعیف ہو گئے تو لام لے کر آئے تقویت کرنے کے لیے، عامل کو تقویت کرنے کے لیے یہ لے کر آ رہے ہیں۔ دوسرا قول کیا عرض کر رہا ہوں کہ لام مشکل ہے، تھوڑا توجہ رکھنا۔ لام کا متعلق کون ہے؟ لام کا متعلق دوسرا قول ہم یہ کہیں کہ لام زائدہ ہے تقویت کے لیے اور اس کو متعلق کی ضرورت ہی نہیں ہے، متعلق نہ ڈھونڈو۔ پھر کہا کہ بھائی آپ کہتے ہو تقویت کی ہے، کیا دلیل ہے؟
लाम तकवीयत के लिए। दलील ये है कि आमिल जो साकियन या जदन है मसदर है ना, मसदर आमिल ज़ईफ़ है, असल आमिल फेल होता है, मसदर ज़ईफ़ है, लिहाजा इसको तकवीयत की ज़रूरत है। या अगर हमने कहा आमिल फेल माज़ूफ़ है तो वो भी ज़ईफ़ है, माज़ूफ़ होने की वजह से लाम आ जाएगी तकवीयत के लिए। जब लाम हो गई तकवीयत के लिए तो ज़ायदा भी है, आमिल की ज़रूरत जो मुतल्लिक है, माज़रत मुतल्लिक की ज़रूरत नहीं है, लाम ज़ायदा है तकवीयत की है, मुतल्लिक की ज़रूरत नहीं है, ना ढूंढो किसके मुतल्लिक है। ठीक है, ये हम कहें, लेकिन ये बात भी ठीक नहीं है, ये कौल भी दुरुस्त नहीं है। दलील चूंकि लाम तकवीयत, ठीक है, ये नहीं हज़्फ़ करने की सलाहियत रखती है, लाम तकवीयत को हज़्फ़ भी कर सकते हैं, लेकिन इस लाम की शान ये है कि साकित नहीं कर सकते। ये लाम जो है, ठीक है, ये नहीं, ये लाम तकवीयत के लिए हो, ये फासिद है, क्योंकि लाम तकवीयत जो है, ठीक है, ये नहीं, उसकी शान ये है, लाम तकवीयत की जो होती है उसको गिरा भी सकते हैं, उसको हज़फ भी कर सकते हैं, लेकिन ये जो लाम लगी है साकियन लिज़ैदिन जदअन लहू, ये लाम हरगिज़ साकित नहीं होती। नहीं कह सकते साकियन ज़ैदन जदअन याहो लाम के बगैर, बस ये लाम तकवीयत नहीं है। क्या कह रहा हूं भाई, कह रहे थे लाम तकवीयत की मान लो और उसको ज़रूरत ना हो मुतल्लिक की, हमने कहा ना, लाम तकवीयत की वो होती है जिसको गिरा भी सकते हैं, जबकि इसको गिराना ठीक नहीं है, तो बस साबित हुआ कि ये लाम तकवीयत की नहीं है। बस सही ये हुआ कि ये लाम तकवीयत की नहीं है। ठीक हो गई बात? आगे जान तवज्जो करो, पढ़ क्या रहे हैं? आगा लाम का मुतल्लिक सकियन लिज़ैदिन वजदन, लाम का मुतल्लिक पहला कौल बोला सकियन और जदअन को बनाए, हमने कहा नहीं हो सकता, इसका मुतल्लिक सकियन नहीं है, जदअन नहीं हो सकता, मसदर मुतल्लिक नहीं है, क्योंकि दलील ये दी कि सकियन और जदअन मुतअद्दी बज़ात खुद हैं, इनको हर्फ जर की ज़रूरत नहीं है। दूसरा कौल हमने ये कहा कि अच्छा ये कह दें कि ये लाम तकवीयत की हो, आमिल को तकवीयत पहुंचाने के लिए आई हो, ये भी हमने रद्द कर दिया कि लाम तकवीयत गिरा सकते हैं, जबकि ये गिरा नहीं सकते हैं। ये कौल भी हो गया रद्द। अभी तीसरा कौल सुनो और फिर देखो उसके बारे में क्या करते हैं। भाई लाम पे तवज्जो रहे, लाम का जो मुतल्लिक है लिज़ैदिन लिजदअन, लाम का मुतल्लिक, इस पे बात हो रही है। दो कौल मैंने पढ़ लिए, दोनों कौलों को रद्द कर दिया है। तीसरा कौल है लाम और इसका जो मजरूर है इसका मुतअल्लिक फेल है या शेबे फेल है, यानी इस्तकर्रा हो या मुस्तकर्रुन है, और वो सिफत है मसदरे मुकद्दम की, मसदर जो पहले उसकी ये बन रही है सिफत। क्या कह रहा हूं? लाम और लाम का मजरूर, ठीक है, ये मुतअल्लिक बनाओ अफ़ाल उमूम मसलन इस्तकर्रा मुस्तकर्रुन के, और फिर ये बन जाएगी सिफत मसदरे मुकद्दम की। ये हम कहें लाम और लाम का मजरूर अफ़ाल उमूम इस्तकर्रा मुस्तकर्रुन के मुतल्लिक है, और ये बन रही है सिफत मसदर साकियन जदअन की जो मुकद्दम है उसकी। ये कौल भी ठीक नहीं है। तीसरा कौल जो बयान किया ये कौल भी ठीक नहीं है। क्यों ठीक नहीं है? तवज्जो, फेल जो है ना उसके लिए वस्फ नहीं लाया जाता, तो वो चीज जो कायम मकाम फेल है उसके लिए भी वस्फ नहीं लाया जाता है। तवज्जो फरमा रहे हो अजीजो? फेल की सिफत नहीं आती, फेल का वस्फ नहीं लाया जाता है, तो वो चीज जो जानशीन और कायम मकाम फेल है, जो मसदर है, उसका भी वस्फ नहीं आता। लिहाजा ये जो वस्फ बना रहे हो ये कौल भी ठीक नहीं है। आ गया जनाब चौथा कौल
وہ یہ ہے کہ لام کا متعلق فعل یا شبہ فعل ہے جو معذوف ہے، لام کا تعلق فعل یا شبہ فعل ہے جو معذوف ہے، جو معذوف ہے، متعلق فعل ہے یا شبہ فعل ہے جو معذوف ہے، لام کا تعلق فعل ہے یا شبہ فعل ہے جو معذوف ہے، جو معذوف ہے، لام کا تعلق فعل یہ شبہ فعل ہے لیکن وہ ہے کیا آگا جان، معذوف ہے، اور یہ لام مبینہ ہے، یہ بنے گی۔ اچھا وہ کیا ہے مثلا جو معذوف ہے، ارادتی لزیدن سکین لزیدن سکین ارادتی لزیدن، یہ مثال کے طور پہ آپ اس کو رکھ سکتے ہو۔ چوتھا قول خلاصہ ہماری پسند ہو گیا کہ متعلق فعل یا شبہ فعل ہے جو معذوف ہے، جو معذوف ہے اس کی ہو گیا، اور یہ لام مبینہ ہے، لام مبینہ ہیں۔ ٹھیک ہو گئی بات میرے عزیزوں، یہ ہم نے آپ کی خدمت میں پڑھا ہے۔ اس کے بعد ہم نے پڑھنا ہے مثال، اس کی پڑھنی ہے جو مبین فاعل ہے۔ ابھی مثال اس کی پڑھیے، مطلب دقیق تھا، ٹائم ہمارا لگ گیا اس پہ بھی، ٹھیک ہے یا نہیں؟ میں ایسے جلدی گزر کے ترجمہ کر کے نکل جاتا، ہو سکتا تھا لیکن آپ کو کہتے کہ گزر گئے ہیں، یہ مطلب نہیں سمجھ آیا، توجہ فرما رہے ہو، ٹھیک ہے؟ تو توجہ کرو، وہ دوسری اور تیسری لام جو تبیین کی قسموں میں چل رہی تھی اس کی مثال ابھی پڑھ رہے ہیں نا، یعنی وہ لام جو مبین مفعول ہے، اور پھر بات کیا شروع ہو گئی، بحث مخلوط نہ ہو جائے۔ ابھی ہم آغا جان بیان کر رہے ہیں وہ مثال میں جو لام مفعول کو بیان کر رہی ہے ایک، اور پھر آگے یہ بحث شروع ہو گئی ہے کہ اسلام کا تعلق کس سے ہے، کس کے متعلق ہے لام کا، تو اس میں پھر چار قول آپ کو بتائے ہیں اور مصنف رد کرتے گئے ایک قول کو وہ پسند کرتے ہیں۔ توجہ فرمائیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، توکلت علی اللہ حسبی اللہ، مثال المبینۃ للمفعولیۃ، مثال المبینۃ للمفعولیۃ یعنی مثال وہ لام جو مفعول کو بیان کر رہی ہے، سکین لزیدن و جدعن لہو، یہ لزیدن والی لام مبین مفعول ہے، جدعن لہو بھی اسی طرح ہیں۔ فہذہ لام لیست متعلقۃ بالمصدرین، ابھی وہ بات شروع ہو گئی، یہ لام مصدرین سکین یا جدعن کے متعلق نہیں ہے، ولا بفعلہما، اور نہ جو یہ مصدرین سکین اور جدعن ان کا جو فعل مقدر ہے اس کے بھی متعلق نہیں ہے، ولا بفعلہما، ہما ان دو مصدروں کا جو فعل ہے، فعلہما ان مصدروں کا جو فعل ہے، مقدرین مقدر اس کے بھی متعلق نہیں ہے۔ کیوں؟ لأنہما متعدیان، اس لیے کہ یہ مصدر ہو یا ان کا فعل ہو متعدیان ہیں، یہ خود متعدی ہیں، ان کو لام کی ضرورت نہیں ہے۔ پہلا قول بیان ہوا، ساتھ رد بھی ہو گیا۔ اگلا دوسرا قول کہ ہم نے کیا بنایا، لام کس کی لیں، لام لیں تقویت عامل کے لیے، اور تقویت عامل کی جب لیں تو متعلق کی ضرورت ہی نہیں ہے، یہ لیں بلا بنتا ہے، ولا ہے یا مقویتاً للعامل، رد ہو گیا، یہ لام مقوی عامل بھی نہیں ہے، عامل مقوی عامل لضعفہی، عامل جو ضعیف ہے بالفرعیہ، عامل ضعیف ہے بالفریت، فریت کی وجہ سے، ان قدر انہ المصدر، اگر فرض کیا جائے کہ عامل مصدر ہے، اگر فرض کیا جائے عامل مصدر ہے تو فری ہے، ضعیف ہے، اس کی تقویت کے لیے لا ہے یا مقویت للعامل لضعفہ بالفریت ان قدر انہ المصدر، او بالالتزام الحذف، یا ملتزم ہو جائیں کہ فعل حذف ہے، جب فعل حذف ہے اور عامل بھی بنے تو وہ بھی ضعیف ہے،
ان قدر انہ الفعل، اگر فرض کی جائے کہ وہ عامل کیا ہے، فعل ہے، یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ توجہ کرو، یہ دوسرا قول تھا کہ لام لام تقویت کی لیں، تو یہ کیا کہہ رہا ہے، ولا ہے مقویۃ للام للافی بالفریۃ ان قدر انہ المصدر بالالتزام ان قدر انہ الفعل، ولا ہے یا، اور یہ لام مقوی عامل نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، مقوی عامل نہیں ہے، لضعفہی، کہ یہ عامل ضعیف ہے، بالفریت، فریت کی وجہ سے یہ عامل کیا ہے، ضعیف ہے، ان قدر انہ المصدر، اگر فرض کیا جائے کہ عامل عامل مصدر ہے، او بالالتزام الحذف، یا حذف فعل کے ملتزم ہو جائیں، ان قدر انہ فعل، اگر فرض کریں کہ وہ عامل فعل ہے، نہ یہ لام تقویت عامل کے لیے نہیں ہے کہ کہیں عامل ضعیف ہے فری ہونے کی وجہ سے یا حذف ہونے کی وجہ سے، نہ کیوں آگا، یہ علت ہے کہ یہ لام تقویت کی نہیں ہے، ولا ہے یہ مقویہ نہیں کہا، یہ تقویت کی کیوں نہیں ہے، لأن اللام التقویت صالحۃ للسکوت وہذہ لا تسکت، اس لیے کہ لام تقویت صلاحیت رکھتی ہے سکوت کی، ساکت کرنے کی، لام تقویت کو گرا بھی سکتے ہو، وہذہ لا تسکت ہو، اور یہ لام ساکت نہیں ہوتی کہ کہو ساکین زیدن، لام کو گرا دو، یہ لام گرتی نہیں، جبکہ تقویت والی گر سکتی ہے، لا یقال سکین زیدن ولا جدن ایاہو، یہ نہیں کہا جائے گا تھکین زیدن ولا جدن ایاہو، لام کو گرا دیں، یہ نہیں کہا جائے گا، خلافاً لابن حاجب، ابن حاجب کے خلاف، ٹھیک ہے، وہ بھلا کیا کہتا ہے، وہ کہتا ہے گرا سکتے ہیں، ذکرہ فی شرح المفصل، ابن حاجب نے اس کو شرح مفصل میں ذکر کیا ہے، کتنے بلا قول ہو گئے یہاں تک، دو، ٹھیک ہے، کس کے تعلق ہے ہم بتاتے ہیں اور پھر رد کرتے آ رہے ہیں، دونوں قول رد ہو چکے، ٹھیک ہے، تیسرا ولا ہیا و مخفوظہا صفت لمصدر فتح اللہ کو بالاستقرار، ولا ہیا، اور نہ ہی یہ لام و مخفوظ اور لام کا مجرور، نہ یہ لام اور لام کا مجرور صفت ہے لمصدر، ساکین کی، جو مصدر ہے، مصدر جو ساکین ہے اس کی صفت بھی نہیں ہے، ولا ہیا و مخفو، ولا ہیا و مخفو انزوہا صفت للمصدر، اور نہ ہی یہ لام اور لام کا مجرور صفت ہے، مصدر کی صفت ہے، نہ ہی یہ لام اور لام کا مجرور صفت ہے مصدر، مصدر ساکین کی یہ صفت ہے، یہ بھی نہیں ہے، فتح تعلق بالاستقرار، پس اس لام کا تعلق استقرار کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے، یہ بھی نہیں ہے، لأن الفعل لا یوصف فَقَذَا مَا أُقِیمُ مَقَامَهُ، دلیل کر رہا ہے، رد کی دلیل کہ یہ صفت کیوں نہیں، کیوں صفت نہیں، لأن الفعل لا یوصف، اس لیے کہ فعل لا یوصف، فعل کی صفت نہیں لائی جاتی، فعل موصوف نہیں ہوتا ہے، فَقَذَا مَا أُقِیمَ مَقَامَهُ، اسی طرح جو قائم مقام فعل ہے یعنی مصدر، اس کی بھی صفت نہیں ہوتی ہے، قائم مقام مصدر جو فعل ہے اس کی بھی لا یوصف ہے، صفت نہیں لائی جاتی، ٹھیک ہو گئی، تین قول ہو گئے، تینوں رد ہو گئے، ٹھیک ہے، وَإِنَّمَا هِيَ لَامُ مُبَيِّنَةٌ لِلْمَدُوِّ الْأَوَّلِ إِن لَمْ يَكُنْ مَعْلُومًا مِنْ سِيَاقٍ أَوْ غَيْرِهِ أَوْ مُؤَكَّدَةٌ لِلْبَيَانِ إِن كَانَ مَعْلُومًا، یہ آگے چوتھا قول زہرن بن رہا ہے، وَإِنَّمَا هِيَ لَامُ مُبَيِّنَةٌ لِلْمَدُوِّ لَهُ، یہ لام لام مبینہ ہے، بیان کرنے والی ہے، للمدعو لہ، مدعو لہ جس کے لیے دعا کی گئی ہے، او علیہ یا جس کے خلاف دعا کی گئی ہے، ان لم یکن معلوما، اگر معلوم نہ ہو، من سیاقن او غیرہ، ان لم یکن معلوما من سیاقن او غیرہ، اگر یہ لام معلوم نہ ہو من سیاقن او غیرہ، سیاق کلام اور غیر سیاق کلام سے اگر معلوم نہ ہو،
इन लम यकुन कौन, वो मदून ला या मदून अलैह, इन लम यकुन अगर वह मदून ला या मदून अलैह मालूम ना हो सियाक या गैर सियाक से, तो ये लाम वो हो गई मुबय्यना हो गई। अच्छा, औ मुअक्कदतुन लिल बयान, या ये लाम क्या करेगी, मुअक्कद बयान है। इन काना मालूमन, अगर मदऊन ला या मदऊन अलैह मालूम हो, ठीक हो गई बात। वलैसा तकदीरुल माज़ूफ आनी, माज़ूफ ठीक है, आनी भी मुकद्दर नहीं है। तवज्जो करो कि लाम का मुतल्लिक आप आनी बना लें। वलैसा तकदीरुल माज़ूफ आनी, तकदीर माज़ूफ आनी भी नहीं है, ठीक है। कमा ज़अमा इब्न उसफूर, जैसा कि इब्न उसफूर ने गुमान किया है कि आनी को फर्द किया है, नहीं। लैसा तकदीरुल माज़ूफ आनी, आनी माज़ूफ मुकद्दर नहीं है, जैसा कि इब्न उसफूर ने गुमान किया है। लिअन्नहु यतअद्दा बिनफ्सिही, क्योंकि ये आनी बज़ाते खुद मुतद्दी होता है। बल तकदीरो इरादती लिज़ैदिन सकियन लिज़ैदिन, यानी सकियन इरादती लिज़ैदिन, ये लिज़ैदिन के पीछे क्या इरादती है, ये कहना चाहिए हमें। आगा जहां से दोबारा सुनो, बड़ी आपको ज़हमत दी आज। इन्नमा है या लाम मुबय्यनतुन लिल मदूइ ला अलैह, ये लाम क्या है, लाम मुबय्यन है मदऊए ला, जिसके लिए दुआ की गई है। सकियन लिज़ैदिन दुआ की है ना, अल्लाह सिराब करे। मदऊए ला को बयान कर रही है, औले जद अल्लाह, यानी जिसके खिलाफ दुआ है मदऊन अलैह, उसको बयान कर रही है ये लाम। इन लम यकुन मालूमन मिन सियाकिन गैरिही, अगर ये मदऊन ला या अलैह मालूम न हो सियाक से या गैर सियाक से, और मुअक्कदतुन लिल बयान, ये क्या कर रही है, मुअक्कद बयान है, मुअक्कदतुन लिल बयान या मुअक्कद बयान है। इन काना मालूमन, इन काना मदऊन ला मालूमन, अगर मदऊन ला क्या है, मालूम है, तो फिर ये लाम क्या करती है, ये उसी की ताकीद के लिए आ रही है। वलैसा तकदीरुल माज़ूफ आनी, माज़ूफ आनी नहीं है। कमा ज़अमा इब्न उसफूर, जैसा कि इब्न उसफूर ने गुमान किया है। लिअन्नहु यतअद्दा बिनफ्सिही, इसलिए कि आनी मुतद्दी बिनफ्स है। बल तकदीरो इरादती लिज़ैदिन, बल्कि तकदीर इरादती लिज़ैदिन है, यानी इरादती को मुतल्लिक करो, लिज़ैदिन का मुतल्लिक इरादती है। क्लियर हो गई मेरे अजीज़ो बात। अभी आ जान मिसालुल मुबय्यनते लिल फाइलियते, अभी वो बात है कि लाम जो फाइल को बयान करने वाली है, उसकी मिसाल आपको देने लगा हूं। वो लाम जो फाइल को बयान करने वाली है। व मिसालुल मुबय्यनते लिल फाइलियते तबअन लिज़ैदिन व वहन लहू, ये लिज़ैदिन की जो लाम है ये फाइल को बयान कर रही है, ठीक है। इसमें थोड़ा आपने मद्देनजर रखना है, क्योंकि तब्बन फेले लाजिम की मसदर है, तब्बन फेले लाजिम की मसदर है, सकियन फेले मुतद्दी की थी। इसको थोड़ा मद्देनजर रखेंगे ना, थोड़ा आप ज़हन में, कि अगर वो फेले लाजिम की मसदर आ रही है तो समझो कि वो क्या बयान कर रही है, फाइल को बयान कर रही है, ठीक है। तब्बन लिज़ैदिन व वहन लहू, ठीक है। अच्छा, तवज्जो की आपने, लहू भी कहाँ जा रही है, जैद की तरफ जा रही है। तब्बन लिज़ैदिन व वहन लहू, ठीक है, हलाक हो, तब्बन लिज़ैद, जैद हलाक हो, व वहन लहू उस पर वह हो, ठीक है। अच्छा, बात बताने वाली ये है आपको कि ये लिज़ैदिन, जैद क्या है, तब्बन का फाइल है, लहू क्या है, फाइल है। फ़इन्नहुमा फ़ी माना ख़सिर व हलका, होमा ये दोनों, फ़इन्नहुमा दोनों जो हैं, ख़सिरा और हलका के माना में। फ़इन्नहुमा तब्बन लिज़ैदिन व वहन ला, ये वहन और तब्बन दोनों किस माने में है, ख़सिरा और हलका के माने में हैं।
فَإِن رَفَعْتَهُمَا بِالْإِبْتِدَاءِ فَاللَّامُ وَمَجْرُورُهَا خَبَرٌ وَمَحَلُّهُمَا الرَّفْعُ فَإِن رَفَعْتَهُمَا اگر آپ دونوں کو رفع دیں گے، فَإِن رَفَعْتَهُمَا، ٹھیک ہے، کیا پڑھو یعنی تب لزید وویح لہو، یہ پڑھو ان رفعتہما، اگر آپ دونوں کو رفع دیں گے بالابتداء، ابتداء کی بنا پر، یعنی پڑھیں گے تب وویح، تب لزید زید وویح لہو، فإن رفعتہما اگر آپ دونوں کو رفع دیں گے بالابتداء، ابتداء کی بنا پر، فاللام ومجرورها خبرن، تو لزید لہو، یہ لام اور لام کا مجرور خبر ہے، تبن بنے گا، ویہن بنے گا مبتدا۔ ان رفعتہما اگر آپ دونوں کو رفع دیں گے، تبن اور ویہن پڑھو گے ابتدا کی وجہ سے، فاللام و مجرور ہوا، لام اور اس کا مجرور خبر ہے، ومحلہما الرفع، اور ان دونوں کا محل رفع ہے، دونوں کا محل رفع ہے، ٹھیک ہے، کس کا بھلا؟ تبن اور ویہن کا۔ ولا تبیینہ، یہاں لام کس کی آگے جان؟ تبیین کی نہیں ہے، ٹھیک ہو گئی آگا جان، لام اور لام کا مجرور خبر ہے، اور ان دونوں کا محل لام اور لام کا مجرور جو خبر ہے، محل کیا ہے؟ رفع ہے، ولا تبیینہ، یہ لام تبیین کی نہیں ہے اگر رفع دو گے تو، کیوں؟ لعدم تمام الکلام، کیونکہ یہ تمام کلام نہیں ہے، یہ تمام کلام کے بعد آتی ہے لام تبیین، یہاں کلام تمام نہیں ہے، لعدم تمام الکلام، چونکہ کلام تمام نہیں ہے۔ توجہ فرمائی، فَإِن قُلْتَ تَبًّا لَهُ وَوَيْحٌ، یہ اگر آپ کہیں گے تبًّا لَهُ، آگے ویحن نہیں، ویحن، فَنَصَبْتَ الْأَوَّلَ وَرَفَعْتَ الثَّانِي، آپ پہلے کو نصب دیں گے اور دوسرے کو رفع دیں گے، لم یجوز، تو یہ جائز نہیں ہے، تبًّا لَهُ وَوَيْحٌ، جب آپ اول کو نصب اور دوسرے کو رفع، لم یجوز جائز نہیں ہے، لِتَخَالُفِ الدَّلِيلِ وَالْمَدْلُولِ عَلَيْهِ، چونکہ دلیل اور مدلول علیہ میں تخالف ہے، ٹھیک ہے یا نہیں؟ دلیل اور مدلول علیہ میں تخالف ہے، کیسے؟ اذ اللام فی الاول للتبیین، لام جو تبًّا لہو کی لام ہے وہ تبیین کی ہے، واللام المعذوفۃ، ویحن کے بعد جو لام لہو ہے، ویحن لہو جو حذف ہے، واللام المعذوفہ، لام جو معذوف ہے، لغیر، وہ غیر تبیین کی ہے، یعنی وہ مثلا اختصاص کی ہے، ٹھیک ہے، وہ خبر بنے گی، وہ اختصاص کی ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب دلیل اور مدلول میں تخالف ہوا کہ آپ کو تبًّا لہو وویحن لہو ہے مثلا مراد، یہ تو نہ ہوا، ٹھیک ہے، کیونکہ جو دلیل ہے اور جو مدلول ہے ان میں فرق آ رہا ہے۔ توجہ کی، جو پہلی لام ہے وہ تبیین کے لیے ہے، اور لام معذوفہ جو ہے وہ غیر تبیین کے لیے ہے۔ فَإِن قُلْتَ تَبًّا لَهُ وَوَيْحٌ، اگر آپ کہیں گے تبًّا لَهُ وَوَيْحٌ، نصبت الاول، آپ تو آپ پہلے کو نصب دیں، ورفعت الثانیہ، اور دوسرے کو رفع دیں گے، لم یجوز، تو یہ جائز نہیں ہے، لتخالف الدلیل والمدلول علیہ، دلیل اور مدلول علیہ کے تخالف کی وجہ سے یہ جائز نہیں ہے۔ اذ اللام فی الاول للتبیین، لام جو اول میں وہ تبیین کی ہے، واللام المعذوفہ ویحن کے بعد والی وہ غیر تبیین کی ہے، تو یہ تو ایک جیسی نہیں ہے نا کہ آپ کریں پہلے والی لام دوسری پر بھی دلالت کر رہی ہے، یہ تو نہیں ہو سکتا، کیونکہ پہلی لام جو دلالت کر رہی ہے وہ تبیین کی ہے، اور جو معذوفہ ہے وہ غیر تبیین کی ہے، دلیل مدلول میں فرق ہے، یہ اس کو بیان نہیں کر سکتی ہے۔ ٹھیک ہو گئی بات عزیزو؟ موفق معید رہو، سلامت رہو میرے بھائیو عزیزو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔